لیکن کہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور وہ تحریک کون ہے؟ آپ ہو. آپ سب وہ تحریک ہو. آپ سب کی کوششوں سے، کاوشوں سے ظلم کی یہ رات ختم ہو گئی. ایک ایسی رات جس نے ملک کی عدالت عالیہ، سپریم کورٹ، عدالت عظمیٰ، اس کے تقدس کو پامال کیا. ملک کے صدر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، چیف جسٹس کو برخاست کر دیا. کسی کی عزت، جان اور مال سلامت نہ رہی. استحصال اپنی حد سے گزر گیا. اور جب استحصال اس نوبت تک پہنچا، وہ علم جہاد بلند ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا. ایک ظالم ختم ہوا. اس ظالم کے حواری اور اس کے ساتھی آج بھی تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو دوبارہ موقع ملے تو وہ دولت کے بل بوتے پر، اپنے وسائل کے بل بوتے پر ایک بار پھر اپنے غنڈہ گردی کے زور پر پاکستان کی تقدیر کو پھر سے تھام لیں. دعوت دی تھی کہ آؤ، اس وقت ظلم حد سے گزر چکا ہے، قومی استحصال حد سے گزر چکا ہے. کتنی موتیں ہر روز ہو رہی ہیں، کتنی خودکشیاں روز ہو رہی ہیں، کتنی نان جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. تم ضامن ہو قومی مفادات کے، قومی وقار کے، سرحدوں کے حفاظت کے. تو جب تک پاکستان سلامت ہے، پاکستان اندر سے اگر مضبوط نہیں ہوتا تو باہر سے مضبوط نہیں ہو سکتا. اس قومی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے آؤ اور آ کر اپنا فرض انجام کرو اور قوم کو اس عمل سے نجات دلاؤ. اس دعوت پر لبیک کہا گیا. فوج نے آ کر اپنا فرض منصبی ادا کیا اور وہ سب لوگ محاسبے کی زد میں آئے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو امیدیں ہم نے وابستہ کی، وہ امیدیں اس طریقے سے بڑھ نہ آ سکیں. ہماری یہ جو خواہش تھی کہ فوری طور پر احتساب ہوتا، میں نے فارمولہ دیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر ان سب لٹیروں کا احتساب ہو سکتا ہے. قوم کی لوٹی ہوئی ایک ایک پائی واپس آ سکتی ہے. یہ قومی سرمایہ، آپ کا سرمایہ اس ملک کے بیت المال سے چھین کر، چوری کر کے بیرون ملک بھیج دیا گیا. اور وہی سرمایہ وہ قومی سرمایہ جو ملک سے باہر بھیجا گیا، وہی IMF اور ورلڈ بینک ہمیں واپس لوٹاتے ہیں قرضے کی صورت میں. اور پھر ہم پر اتنی مسلط کی گئی، اتنی شرائط مسلط کی گئی جو ایک باوقار اور غیور قوم کو کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتے. لیکن ہم سمجھتے ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ احتساب ملک کی اشد ضرورت ہے. احتساب کے بغیر احتساب نہ ہوا اور الیکشن سے پہلے نہ ہوا تو وہی غاصب، وہی لٹیرے، وہی چور، وہی سیاسی بدماش، سیاسی غنڈے ایک بار پھر قوم کی تقدیر پر چھا جائیں گے. اور کوئی غیرت مند پاکستانی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک بار پھر پاکستان کی تقدیر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ وہ پھر سے تقدیر کے ساتھ کھیلے. اس سلسلے میں آج آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور اس فیصلے پر چہمے گوئیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلہ عقل سے، حکمت سے، قومی مفادات کے پیش نظر کیا جائے گا. سب سے پہلے، ہم سب سے آگے، ہمارے سب سے مقدم چیز قومی مفاد ہے. قوم ہے تو ہم ہیں، وطن ہے تو ہم ہیں. اگر یہ دونوں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تحریک ان روایتی پارٹیوں کی طرح نہیں. یہ تحریک اسلامی تحریک ہے، یہ قومی تحریک ہے، یہ پاکستانی تحریک ہے. یہ پاکستان کے 14 کروڑ عوام کی آواز ہے. یہ کبھی پاکستان کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کر سکتے.
دوستو، ہم کسی موقع پر احتساب کی اہمیت سے گریز نہیں کریں گے. ہم برملا اور ہر موقع پر اس کا اظہار کریں گے. وقت کہ حکومت بھی اس کی حکمت اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، ہم نہیں سمجھتے حکومت کے پاس ایسی کیا کمپلشن ہے کہ اس نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا. تاہم ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا. چور اور لٹیرے، ان کا محاسبہ ضرور ہوگا، اور جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوتا تحریک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. میرے دوستو، ہمارے اصول پسندی کی وجہ سے آج تحریک دوسری پارٹیوں کی طرح سمٹ نہیں رہی. آج تحریک سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے. میرے دوستو، یہ سیاسی شعور ہم نے پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر رکھنا ہے. ہم نے جذباتیت اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا. ہمارے پیش نظر دینی اور قومی اور وطن کا مفاد ہر لحظہ ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنے انرجیز کو ضائع نہیں کرنا. ہم اس کو بے مقصد طریقے سے ضائع نہیں کریں گے. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ابھی آنے والے جو الیکشنز ہیں، یہ ایک موقع ہمیں خداوند نے عطا کیا ہے کہ اس موقع میں ہم اپنی جرات، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں. اور یہ سٹیج وائز الیکشنز، یہ ہمارے لیے بھی ایک اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ ہم بیک وقت پورے پاکستان میں اپنی انرجیز ڈائیورسیفائی کرنے کی بجائے ہم محدود حلقوں میں ایک ایک سٹیج میں اپنی انرجیز فوکس کر سکیں گے ایک حصے کے اوپر. ہمیں اپنے دن اور رات، اپنی ہر کوشش تحریک کے لیے وقف کرنا ہے. ان موجودہ آنے والی الیکشنز کے لیے ہمیں اپنی تمام کوششیں اور توانائیوں کو خرچ کرنا ہے، اور قوم کو گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، ہر فرد کو جا کر کہیں کہ دیکھو، پچھلے 53 سال سے ان لوگوں نے تمہیں سوائے دکھ کے، اذیت کے، ظلم کے، استحصال کے کچھ نہیں دیا. روٹی، کپڑا اور مکان کے دعوے داروں نے تم سے روٹی چھین لی، کپڑا جو ہے کفن دے دیا، اور مکان جو ہے وہ قبر دے دی. میرے دوستو، اب یہ باتیں ہم نے عوام سے کرنی ہے کہ یہ الیکشنز ایک بار پھر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے ملک کو بچانے کے لیے، اور ان الیکشنز میں اپنی خاطر، اپنے قوم اور اپنے وطن کی خاطر اپنے ووٹ کا سودا نہیں کرنا. کسی سیاسی مفادات کی خاطر یا ذاتی مفادات کی خاطر اس کا سودا نہیں کرنا. یہ صرف جو کچھ بھی ہم کریں گے تو صرف اپنی قومی فلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اپنے ایک کال کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ قومیں جو اپنے مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کرنے سے آری ہوں، ان کے مستقبل کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، اور تاریخ ایک ایسی ظالم جج ہے جس کی عدالت میں کوئی رحم کی اپیل نہیں ہوتی. خداوند کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین، اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے درست فیصلے کریں، اور درست فیصلوں کے لیے اپنی جانیں، اپنے صبحیں، اپنی شامیں، ہماری راتیں وقف کر دیں. میں 2 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے اپنے اشعار ہیں. اے دین فطرت کے پاس بانو، اے دین فطرت کے پاس بانو، خرد کے ناخن سنبھالو اب تو، کہ غافلوں اور کج رووں کا جہاں یہ دارالعلماء نہیں ہے. کہ غافلوں اور کج رووں کا جہاں یہ دارالعلماء نہیں ہے، یہ شاہ زوروں کی سلطنت ہے، یہاں کا سکہ ہے زور بازو. یہ شاہ زوروں کی سلطنت ہے، یہاں کا سکہ ہے زور بازو، ہے سیرگاہ عقاب و شاہی، یہ کرگسوں کا جہاں نہیں. بہت شکریہ. حاضرین محترم.